میرے ساتھ دو مسائل تھے، علمی مسائل تھے۔ ایک علمی مسئلہ یہ تھا کہ ایک کیتھیڈرل ہے جو پیرس میں ہے، نوٹر ڈیم کیتھیڈرل، وہ اسٹراسبرگ میں بھی نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کیوں ہو گیا؟ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ یہ لا پیٹیٹ یہ کیا چیز ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کون سا علاقہ ہے۔ تو یہ اسٹراسبرگ جانے پر پچھلی مرتبہ میرے ساتھ دو مسائل پیدا ہوئے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے۔ انفیکٹ نوٹر ڈیم کے متعلق بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں، دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم، یہ وکٹر ہیوگو کا ایک ناول ہے 15ویں صدی کا، اس کے متعلق ہے، جس میں کوئسموڈو اس کی سٹوری ہے۔ یہ کوئسموڈو ایک ٹیڑھی کمر والا یعنی کبڑا سا بندہ ہے، اور وہ وہاں پر چرچ کی گھنٹیاں بجاتا ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی جو ہے وہ کہیں پر کسی کو، خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے، جپسی لڑکی ہوتی ہے۔ جپسی لڑکی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اوڈنی ٹائپ، جو فرینچ اوڈنی ہے وہ اس طرح کی خاتون ہوتی ہے۔ اس پر ایک بندہ عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں مارا جاتا ہے، کسی طرح اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے قتل کے الزام اس پر لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ جب سزائے موت ہو جاتی ہے تو اب وہ جو ہے بھاگ جاتی ہے وہاں سے، اور وہ بھاگ کے یہ کوئسموڈو کے پاس کہیں کسی طرح پہنچ جاتی ہے، اور کوئسموڈو دراصل وہ نوٹر ڈیم کا بیل رنگر یا گھنٹیاں بجانے والا جو ہے، وہ اس کو اسی کیتھیڈرل میں چھپا لیتا ہے۔ یہ کوئسموڈو ایک لے پالک بچہ تھا جو کہ کیتھیڈرل میں ہی پلا، یہاں پر ہی بڑا ہوا، اور یہاں پر بڑا ہونے کے بعد اب یہیں پر کام کرتا تھا۔ اور جو فرولو ہے، کلاؤڈے فرولو ایک شخص ہوتا ہے، وہ اس کو یہاں آ کے چھوڑتا ہے۔ تو کلاؤڈے فرولو بھی اسی کیتھیڈرل میں ہے، تو وہ بھی اس لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی کیتھیڈرل میں آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے کوئسموڈو اور فرولو کے اس لڑکی کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی جو ڈیتھ سینٹینس ہوتی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اہم بات ہے جہاں سے یہ ناول شروع ہوتا ہے، وہ ایک قیدی ہوتا ہے کہ جو جیل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ جیل سے رہا ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے چرانے کی وجہ سے، اور 30 سال کے بعد وہ وہاں سے رہا ہوتا ہے، اور وہ وہیں چرچ کے ارد گرد کہیں پر وہ پھر رہا ہوتا ہے نوٹر ڈیم میں، اور وہاں پر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو انفیکٹ یہ جو ناول ہے، یہ میڈیول میں جو جسٹس سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ ناول ہے، کہ یہاں کا جو منصفانہ نظام جس طرح کے پاکستان کا ہے، بالکل اسی طرح کا نظام وہاں پر بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے چرچ کی داستانیں بتاتا ہے، چرچ کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، اور چرچ کی خوبصورتی میں بھی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے۔ یہ تو ہے نوٹر ڈیم کے متعلق، لیکن یہ تو پیرس کا چرچ ہے، یہ اسٹراسبرگ میں یہ چرچ کیسے آ گیا؟ تو میں نے جب اس کے اوپر دوبارہ اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نوٹر ڈیم، میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے، دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کا کبڑا، تو یعنی نوٹر ڈیم کسی جگہ کا نام ہے۔ بعد میں یہ چرچ نکلا۔ اب چرچ ہے تو چرچ دو کیوں ہے، اسٹراسبرگ میں بھی اور وہاں پر بھی؟ تو پھر مجھے اس کی ڈیٹیل میں جب میں گیا تو اس کا مطلب نکلا لٹل لیڈی۔ نوٹر ڈیم کا فرینچ میں
فرینچ سے اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لٹل لیڈی. تو یہ لٹل لیڈی کیوں؟ تو ان فیکٹ یہ حضرت بی بی مریم میری کوئین میری کو یہ لٹل لیڈی کہتے تھے. حضرت بی بی مریم کو میری کو یہ لٹل لیڈی کہتے ہیں. اور یہ اس حضرت بی بی مریم کا چرچ ہے. اور حضرت بی بی مریم کے کئی چرچ یہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی تھیں. اور وہ جو ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہیں کرسچنس، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ خود یعنی خدا وہ جو ہے گاڈ ہے، دوسرا وہ میری کو سمجھتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کرائسٹ کو، جیسس کرائسٹ کو سمجھتے ہیں. تو اس نام سے میری کے جو چرچ ہیں لٹل میری کے وہ بہت جگہ پر موجود ہیں. اسی طرح کا ایک جو ہے وہ اسٹراسبرگ میں بھی چرچ ہے، اس لیے اس کو نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کہتے ہیں. اسی طرح جو لا پتیتی ہے، لا پتیتی فرانس اس کو کہتے ہیں، یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. لیکن یہ سمپل ہر طرح کے خوبصورت علاقے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، بہت زیادہ یہاں ٹورزم اس جگہ پر ہوتا ہے. تو یہ کیوں ایسا؟ اگرچہ یہ بہت زیادہ چارمنگ ہے، یہاں پر جو ہے ٹمبرڈ ووڈ کے جو گھر ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے 15-16 سینچری کے ہیں. اگرچہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو فلاور باکسز ہیں وہ آپ کو اوپر لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پر 3-4 نہریں یا 3-4 دریا بہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو ریور 3 کہتے ہیں. تو ریور 3 دراصل جو ہے وہ کچھ 4 دریا ہیں. وہ یہ دریا ایک ہے لیکن یہ اس کے 4 حصے ہو جاتے ہیں، اور درمیان میں وہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ سے بن جاتے ہیں، اور ان میں ان کے ارد گرد سے یہ دریا گزرتا ہے، اور اس کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے راستوں پر یہ گھر بنے ہوئے ہیں. تو یہ گھر اتنے زیادہ مشہور کیوں ہیں؟ تو جب میں نے اس کے اوپر زیادہ وہ کیا، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ یہ جو گھر ہیں یہ تو ٹینرز کے تھے. ٹینرز مطلب جو چمڑا رنگنے والے تھے. یہاں پر جو اونچی اونچی جگہیں تھیں وہاں پر ہائڈز یعنی جو کھالیں تھیں وہ خشک کی جاتی تھیں، اور کھالیں خشک کرنے کے بعد ان کو جو ہے پروسیس کیا جاتا تھا. وہ سارا پروسیس یہاں پر ہوتا تھا. یہاں پر وہ ٹینرز جو ہے اپنی اسی پانی کے ذریعے اپنے جو ان کھالوں کو دھوتے تھے. اس کے علاوہ یہ مچھیروں کا گاؤں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ملز ہوتی ہیں، جو ملیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت ہوا یا پانی سے چکیاں چلتی تھیں، ملز چلتی تھیں، تو ان چکیوں یا ملوں کو چلانے کے لیے وہ پانی استعمال کر کے، تو یہاں پر ایک تو چکیاں تھیں، ایک یا ملیں تھیں، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر ٹینرز رہتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رہتے تھے جو مچھیرے ہیں وہ رہتے تھے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. لیکن جب میں نے اس کو مزید ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ہاسپائس تھا. ہاسپائس مطلب فرینچ میں ہاسپٹل کو ہاسپائس کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہاسپٹل تھا 16 سینچریز میں، جو جہاں پر کہ سفلس کے مریض لے کے آئے جاتے تھے. سفلس ایک بیماری ہے جو کہ ٹچ کرنے سے پھیلتی ہے، اور یہ جو ڈرٹی کام کرتے ہیں ان لوگوں کی بیماری، اور جینٹائل آرگن کے ٹچ کرنے سے یا جسم کے ٹچ کرنے سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے. تو 16ویں صدی میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی، اور اس بیماری کو فرانس کی بیماری بھی کہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ یہ بیماری پھیل گئی، اور پھر کیونکہ یہ ایک طرح کی ایسی بیماری ہے جو کنٹیگوس ہے، جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو جو یورپ میں مختلف جگہ پر بیمار لوگ ہوتے تھے سفلس سے، ان لوگوں کو یہاں پر لایا جاتا تھا،
لا پیٹیٹ میں اور اس ہاسپٹل میں رکھا جاتا تھا. تو ان دو وجوہات سے یہ جو ہے بہت مشہور جگہ ہے، لیکن مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسٹراسبرگ کی یا فرانس کی بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے والی جگہ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے مجھے یہاں آ کے پتہ چلا. بہت شکریہ.